بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سورة المؤمنون 18واں پارہ ہے اور آیت نمبر 51 ہے. سورت کا تیسرا باب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور شرک برکات کا رد بنیادی طور پر اس صورت کا موضوع اور عنوان ہے اور اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اب پیچھے جب دلائل نقلیہ کا بیان ہوا انبیاء سے تو اب ان کو کیا گیا ایک حکم جو ہے اس کا تذکرہ ہے. یا ایھا الرسل، تو ظاہر ہے کہ یہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو تب باقی انبیاء تو موجود نہیں تھے، تو پھر اس خطاب کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ باقی انبیاء تو یہ جو اس آیت کی مخاطب نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کے زمانے میں یہ امر کیا، یعنی کہ یا رسول کل زمان یا رسول کل زمان فی زمانہ، ہم نے ہر رسول کو، ہر زمانے کے رسول کو اس کے زمانے کے اندر یہ کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء کی جماعت، تم نے جو ہے وہ طیبات کو کھانا ہے، پاکیزہ تم نے رزق جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور واعملوا صالحا، اور شریعت موافق اور صالح قسم کا عمل جو ہے وہ کرنا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ خطاب تمام انبیاء کو ادھر اس طرح نہیں ہے، جب قرآن اترا تو اس وقت تمام انبیاء اس کے مخاطب تھے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی سر. تو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یعنی کہ انی علیم بما تعملون. یہ بما تعملون جو ہے یہ علیم کے متعلق ہے. بے شک میں خوب باخبر ہوں، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے میں خوب باخبر ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ ہی امت تمہاری ایک ہی امت ہے، جس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، جس کے تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی امت کے ایمبیسیڈرز ہیں، ایک ہی امت کے جو ہے وہ داعی ہیں. ان کا عقیدہ ایک ہی عقیدہ ہے، وہ ایک ہی دین کی دعوت دینے والے ہیں. تو یہ جو تمام کے تمام انبیاء ہیں یہ ایک ہی امت کے فرد ہیں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. بس فَاتَّقُونِ، تو میرا تقوی اختیار کر لو، یا مجھ سے بچنے کا سامان کر لو، میرے عذاب سے بچنے کا سامان کر لو توحید اپنانے کے ذریعے. فَاتَّقُونِ. تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو یہ بات کہی، ہر نبی پر جو ہے وہ یہ حکم جو ہے اتارا. لیکن فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، لوگوں نے کیا کیا؟ فتقطعوا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، امرہم، اپنے دین کو، امرہم ای دینہم، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، بینہم، آپس میں، باہم اختلافات کا شکار ہو گئے. اور وہ دین جو کہ تمام انبیاء میں مشترک تھا اور تمام انبیاء میں یکساں تھا، اس دین کو لوگوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. زبرا، زبرا یہ اسی تقطعوا کی جو ہے وہ ہے مفعول مطلق بنے گا، یعنی کہ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، اپنے دین کو انہوں نے باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اور کل حزب، ہر گروہ، ہر پارٹی، فرحون، وہ خوش ہے، بما لدیہم، یعنی کہ بما ثبت لدیہم، جو کچھ اس کے پاس ہے، جتنا ٹکڑا اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس دین کا حصہ ہے، اسی پر وہ نازاں ہے، اسی پر وہ خوش ہے.
کل حزب بما لدیہم فرحون فذرہم فی غمرتہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. جی کوئی سوال ہے؟ سر پلیز آیت نمبر بتا دیں، آیت نمبر مجھے مل نہیں رہی. 51. آیت نمبر 51 سے ہم نے شروع کیا سبق، جہاں پر چھوڑا تھا یہیں پر ہم نے چھوڑا تھا نا کہ جی 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 سر یہیں پہ چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. فذرہم فی غمرتہم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم ان کی غفلت میں، غمرتہم ای غفلتہم، حتی حین ایک خاص وقت تک، ایک خاص وقت تک آپ ان کو ان کی غفلت میں چھوڑ دیجئے. یعنی کہ ان کو بھی جو ہے یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو ان کو ان کی غفلت میں ڈوبا رہنے دیجئے. ایک وقت تک یہ غفلت میں ڈوبے رہیں گے، اور پھر کیا ہوگا، ان کی یہ غفلت جو ہے یہ دور ہو جائے گی. کس طرح؟ جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی یا جب موت آ جائے گی تو یہ غفلت جو ہے یہ دور ہو جائے گی. يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. یحسبون کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان بے شک ما جو نمدہم بھی ہم جو ان کو امداد کرتے ہیں، جو ان کو ہم طاقتور کرتے ہیں، ہی اس چیز کے ساتھ، اور وہ کیا ہے، من مال و بنین مال اور بیٹے، یعنی کہ جو مال اور بیٹے ہم ان کو دیتے ہیں، ان کو جو ہم نے مال و دولت کی فراوانی دے رکھی ہے، اور ان کو ہم نے جو ہے وہ بیٹے دے رکھے ہیں، یعنی کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ آسودہ اور خوشحال رکھا ہوا ہے. تو کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کو یہ مال و دولت دینا، نسارع لهم فی الخیرات، ہم ان کو ان کی بھلائیاں جو ہیں وہ جلدی جلدی ان کو ان کی بھلائیاں دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے اچھائیاں جو ہیں ان کو ان کے لیے جو ہے وہ جلدی جلدی ان کو آسان کر رہے ہیں. کیا یہ ایسا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ دنیا کے اندر اگر ہم ان کو آسودہ کر رہے ہیں، دنیا کے اندر ان کو مال بھی دے رہے ہیں، دنیا کے اندر ان کو ہم بیٹے بھی دے رہے ہیں، دنیا کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو فراہم کرتے جا رہے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی اور ہمارے لیے جو خیر آخرت میں بھی ہے وہ خیر ہمیں دنیا میں بھی مل رہی ہے اور پھر آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر ہوگی؟ کیا یہ ایسا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لا نسارع لهم فی الخیرات، ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. پھر بات کیا ہے؟ بل لا یشعرون، بلکہ اصل میں ان کو شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ معنی یہ ہے کہ دنیا میں فار کو اگر کوئی آسودگی مل رہی ہو، دنیا میں اگر ان کو جو ہے وہ ان کے جو دنیا کی جو معیشت ہے اس میں اللہ رب العزت ان کو نواز رہا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی کا سبب ہے، ایسا نہیں ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ مریم میں، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو الذی کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیات کا کفر کیا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد، آخرت میں بھی، آخرت میں بھی مجھے جو ہے وہ جس نے ادھر اتنا نوازا ہے وہ آخرت میں بھی مجھے نوازے گا. تو ایسا نہیں ہے. پھر اصل میں ہے کیا؟ اصل میں یہ ہے کہ جو اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ دوسری قسم کے لوگوں کے لیے ہیں. وہ کون ہے؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو کہ من خشیت ربهم اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے اپنے رب سے جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اس کے احکام کا خیال رکھتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ والذین هم یؤمنون بآیات ربهم، وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا،
اور وہ لوگ جو کہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے ادا کرنا ہوتا ہے، اس حال میں کہ وقلوبہم وجلۃ، اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ وہ ادا کرتے ہیں اس میں بھی ان کے دل جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اسی لیے کہ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ صفات ہیں، یعنی کہ جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور اپنے اموال وغیرہ کو ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل اللہ کی طرف اللہ کی طرف رجوع کے خیال سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بھلائیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اچھائیوں کو سمیٹ رہے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جا رہے ہیں، جو کہ خیرات کی طرف، اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف، آسانیوں کی طرف اور اللہ کی نعمتوں کی طرف سبقت لے کے جا رہے ہیں۔ وہ جو پہلے نسارع لہم فی الخیرات کا ہے، وہاں پر خیرات سے مراد وہاں پر جو ہے وہ خیرات سے مراد یہ دنیا کا مال اور بیٹے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ الخیرات سے مراد یہ نیک اعمال ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم مکلف نہیں ٹھہراتے کسی بھی نفس کو مگر یہ کہ الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ ادھر سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہاں پر بھی ہے ولا نکلف نفسا الا وسعها، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آگے لے جائیں۔ ہاں جی شیخ صاحب، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جتنی اس میں ہوتی ہے اتنا ہی ڈالتے۔ نہیں، میں اس سے آگے کرنے والی آیت ہے۔ جی دوبارہ بتائیے گا۔ جتنا انسان شیخ صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہاں جی، اللہ اس تعالیٰ کو بتانے انسان، دینا، اس کو بتانے دیں بتائیں چھوٹی کو۔ جی بتاؤ بتائیں۔ بیٹا۔ جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے جی اتنا اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اس پہ بوجھ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک یا بنت، یا اللہ۔ اچھا جی، تو اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ یہ بعض دفعہ لوگوں پر ایسی بیماریاں آتی ہیں اور ایسی آفت آتی ہے کہ وہ جانبر ہی نہیں ہو سکتے، لوگوں کا اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان سے چلا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں، کسی کی اولاد چلی جاتی ہے، کسی کا جو ہے وہ کاروبار چلا جاتا ہے، کسی کا خاندان چلا جاتا ہے، بہت بڑی بڑی ٹریجڈیز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا بوجھ کیسے کیسے انسان پر جو ہے وہ آ جاتا ہے؟ آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی ہے سب کو یا نہیں؟ جی سر، سوال سمجھ آ گئی۔ یہ آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کو، یا لا نکلف نفسا الا وسعها؟ سر وہ آزمائش ہے، اور انبیاء پہ بھی آزمائشیں آئی تھیں۔ ایک جواب پتہ ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ وہ ان کی زندگی اتنی لکھی تھی، جس کی موت آ گئی ہے بس اتنا، اس کا ٹائم اتنا ہی تھا۔ لیکن یہ صرف بات زندگی اور موت کی تو نہیں ہے نا، مثلا ایک بندے کا پورا خاندان جو ہے وہ چلا گیا کسی حادثے میں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، کیا جس بندے کا سارا خاندان چلا گیا تو کیا اس کے اوپر یہ اتنا بڑا بوجھ نہیں پڑ گیا کہ جس کی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا؟ السلام علیکم شاہ۔ وعلیکم السلام۔
شاید مجھے جہاں تک یہ سمجھ آتی ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا، اگر ایک ہم انسان کے والے سے لینا، اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے یعنی کوئی ریوارڈ ملے، جی تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا تو مصیبت جس طرح یہ حدیث میں بھی ہے نا، تو مصیبت میں ڈال کر جون سا ہے وہ، تو تاکہ اس کو جون سا نا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ یار میری بات سنیں عرفان بھائی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہاں پر ہے لا نکلف نفسا الا وسعها۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے تو اندر وہ لوگوں پر ایسا بوجھ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا جو ان کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے؟ بس آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ شیخ صاحب نہیں پڑھتا پڑھتا۔ ہے، لیکن وہ انسان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے۔ اچھا یار، ایک بندے کا پورا خاندان جو ہے وہ کسی حادثے میں دنیا سے چلا گیا، یا کسی بندے کا پورا جو ہے وہ کاروبار تباہ ہو گیا، وہ سڑک پر آ گیا، اور ایک بندے کے اوپر ایسی بیماری حملہ آور ہوئی کہ وہ بچ ہی نہیں سکا، مر گیا، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو تکلیف آئی ہے وہ اتنی قدر ہے جس کو وہ برداشت کر سکتا تھا؟ سوال بہت اور اس میں خطرناک ہے عرفان تقدیر کا بھائی، معاملہ سوال بھی، خطرناک ہے۔ تقدیر کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تقدیر کا۔ نہیں نہیں، ایسا جواب دیں جو کہ دل کو لگے، دل کو لگنے والا جواب چاہیے۔ جی سر شرعی امور کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور دوسرا یہ جس طرح کے مصائب وغیرہ ہیں پھر اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو حوصلہ دے دیتا ہے اس سے گزرنے کا، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ آپ نے جواب جب دینا شروع کیا تب آپ صحیح ٹریک پر تھیں، میں سمجھا کہ شاید آپ صحیح جواب دے دیں گے، لیکن پھر آپ ادھر ادھر نکل گئی۔ جی کوئی اور؟ جی لائبہ جاوید۔ جی شیخ اچھا سوال ہے۔ سر یہ آپ نے میرے یہاں والی پر جی حماد بھائی بتائیے۔ سر یہاں پر جن احکامات کے لیے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اس احکامات کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، جیسے ہم سمجھ لیں کہ پانی ٹھنڈا ہے سردیوں میں، جی تو یا آپ کے زخم ہوئے ہیں، آپ مکلف تو ہیں وضو کر کے نماز پڑھنے کے، لیکن آپ زخم ہو رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر گنجائش دے دی گئی، جی یا سفر میں ہیں تو آپ کو گنجائش دے دی گئی ہوں کہ آپ وہاں پر آپ سفری نماز پڑھ لیں۔ ہوں تو مکلف ہونے کے لحاظ سے وسعت دی گئی ہے، اور اس برداشت یعنی کہ اس کو اتنا مکلف، احکام کے مکلف ہونے کے لحاظ سے یہاں پہ شاید بات ہو رہی ہے، یا کہ حماد قصر بھائی نماز۔ جی آپ کی بات جو ہے نا وہ کافی حد تک درست ہے، لیکن اس کو میں وضاحت کرتا ہوں، اس کو کھولتا ہوں میں آپ کی بات کو، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع نکالیں، آپ لوگ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع نکالیں، وہاں پر میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، نکال کر بتائیں ذرا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو یہ جو ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ہے امور تشریعیہ کے بارے میں۔ امور تشریعیہ، امور تشریعیہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، انسانوں کو جن احکام کا مکلف ٹھہرایا ہے، یہ ہے ان کے بارے میں۔ شریعت کے اندر شرعی امور میں اللہ رب العزت بندے کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں ٹھہراتے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ اسی لیے شریعت کے اندر جب بھی انسان سے کسی چیز کی استطاعت ختم ہوتی ہے تو شریعت جو ہے وہ اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ دے دیتی ہے، کہتی ہے کہ اس معاملے میں اگر ایسا ہو تو یہ رخصت ہے، اگر ایسا ہو تو یہ رخصت ہے، اگر حج کا تمہارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو تم پر حج ساقط ہے، اگر زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے تو تم زکوٰۃ مت دو، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، چاروں سے پڑھ لو، اگر اس طرح کی بھی استطاعت نہ ہو تو تم سے نماز ساقط ہے، مکلف ہی نہیں ہو۔ اگر تمہاری اتنی حالت خراب ہے کہ تم آنکھ کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عقل ختم ہو گئی ہے، اور جب عقل ختم ہو گئی ہے تو تم سے نماز ساقط ہے۔ جب تم سفر کے اندر ہو تو روزے مت رکھو، تمہیں رخصت ہے۔
سفر کے اندر نماز کو کچھ کم کر لو، قصر پڑھ لو وغیرہ وغیرہ. تو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ کون سے امور کے بارے میں ہے؟ امور شریعہ. ہاں، امور تشریعیہ، امور تشریعیہ. اب ذرا آگے آ جائیں اسی آیت میں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا اے اللہ ہم پر ویسے بوجھ مت ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. ادھر مراد کیا ہے؟ ادھر مراد وہ احکام ہیں جو کہ پچھلے لوگوں پر احکام سخت تھے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر امت محمدیہ کے اوپر آسانی کی، اور کئی معاملات کے اندر جو کہ فقہی احکام پہلے لوگوں کے لیے ان میں کچھ سختی تھی، امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے ان میں آسانی کر دی. یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک آپ لوگوں کو؟ جی سر. جیسے سر شروع میں آگے ہے 50 نا نمازیں. ربنا، یہ جو آگے ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. یہ ہے امور تکوینیہ کے بارے میں دعا. یہ امور تکوینیہ کے بارے میں دعا ہے. اگر آپ یہ فرق نہیں کرتے، اگر ہم ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کرتے تو پھر اس دعا کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا آیت کے شروع میں، تو پھر یہاں پر دعا کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں کہہ دیا ہے کہ میں ایسا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ جو کسی کی طاقت سے باہر ہو، تو پھر اس دعا کا مقصد کیا ہے کہ ہم اسی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو کہ ہماری طاقت سے باہر ہو. تو یہ جو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ہے، اس کا تعلق امور تکوینیہ سے ہے کہ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم پر تکوینی امور میں، حادثہ، آفت، بلا، مصیبت، بیماری، ایکسیڈنٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اے اللہ ہم پر ویسا بوجھ مت ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اب کچھ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جی جی سر، سر. یعنی کہ دل کو لگا عرفان قیوم بھائی؟ جواب دل کو لگا یا نہیں لگا؟ جی، جو شرعی اعتبار سے ہے اس میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ گارنٹی دے رہے ہیں، اور جو یعنی کہ ہمارے دنیاوی معاملات ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہاں، یہ پرے کر رہے دینی اور دنیاوی یا شرعی اور دنیاوی کا فرق نہیں کریں، شرعی اور تکوینی امور کا فرق کریں. ہیں. تکوینی شاید سے مراد یہی ہے، دنیاوی نہیں لیا جائے گا. نہیں، دیکھیں دنیاوی امور تو مثلا تجارت بھی ہے نا، تجارت بھی تو دنیاوی امر ہے. جی، تو اس میں بھی ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر یعنی کہ کوئی نقصان نہ ہو، کوئی خسارہ نہ دیکھیں ہو، میری تو وہ بات بھی سنیں، ایک قسم کا بوجھ میری نہیں بات سنیں. خسارہ جو ہے نا، خسارہ وہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی معاملہ ہوگا. مثلا مثال کے طور پر کسی بندے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، تو یہ تکوینی امر ہے، تکوینی امر ہے. بیماری ہے، ایکسیڈنٹ ہے، حادثہ ہے، یہ سب چیزیں یہ تکوینی امور ہیں. مطلب جو آسمانی آفات ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب تکوینی امور ہیں. تو ان کے اندر انسان پر ایسی آفت آ سکتی ہے جس کا وہ تحمل نہ کر سکے اور دنیا سے چلا جائے، یا ایسی آفت آ سکتی ہے جس کو اٹھانے سے وہ عاجز آ جائے، ایسی مصیبت بندے پر ٹوٹ سکتی ہے. تو اس میں تکوینی امور میں ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہیں. جہاں تک تشریعی امور کا تعلق ہے تو ان میں اللہ رب العزت ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو انسان جس کا تحمل نہ کر سکتا ہو. سمجھ آ گیا سب کو ٹھیک یہ ہے، مسئلہ؟ سمجھ آ گئی. یہ جو ہے نا بڑے جی، قیمتی مسائل میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس یعنی حوالے کہ سے غلط فہمی. ہاں جی بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے وہ تفسیر کا وہ اصول جو ان سے مد نظر رکھنے ہیں، ہر صورت قرآن سے پہلے ہم نے تفسیر کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اکثر نا بعض لوگوں نے نا اس طرح کی وہ لکھے ہوتے ہیں، کچھ موٹیویشنل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یا بڑے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر دین کو نا رومانٹیسائز بہت کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ اس کو نا بڑی وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کوئی کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اصل میں اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے.
تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ جو ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ امور تشریعیہ کے متعلق ہے. باقی تکوینی امور میں تو آزمائش کی صورت ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، آفات بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے انسان عافیت کا سوال کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا رہے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تو پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آیت کا معنی صحیح سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال یہ بات اور طرف نکل گئی. لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے، تکلیف اس کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق. یہ امور تشریعیہ کی بات ہو رہی ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، یعنی کہ جو کرامن کاتبین انسان کی لکھ رہے ہیں، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو کہ سچ کو ظاہر کر دے گی، سچ کو بول دے گی، سچ کو دکھا دے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ لوگ بالکل بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جو ہے وہ غفلت میں ہے اس قرآن سے. تو یعنی کہ یہ لوگ جو ہے ان اوصاف کو نہیں اپناتے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ان کے دل جو ہے وہ ان اوصاف سے یا پھر اس قرآن سے غفلت میں ہے. وَلَهُمْ، اور ان کافروں کے لیے اعمال ان کے لیے ایسے اعمال ہیں کہ من دون ذالک، ان مذکورہ نیک اعمال کے علاوہ ہیں. یہ کافر جو ہے ان کے جو اعمال ہیں وہ ان مذکورہ نیک اعمال کے علاوہ ہیں. ہم لہا عاملون، اور یہ کافر جو ہیں یہ ان اعمال کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. حماد بھائی. سر یہ جو یہاں پر جو کتابن ہے یہ نکرہ میں کیوں لیا گیا ہے؟ ولدینا کتاب ینطق بالحق، نکرہ میں کیوں ہے؟ نہیں کس وجہ سے ہے میں دیکھوں گا، انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. ویسے یہاں پر ینطق بالحق کی جو ہے نا، یہ صفت بن رہا ہے کتابن کی. تو کتاب النکرہ اگر نہ ہو تو یہ ینطق بالحق پھر صفت نہیں بن سکتا، کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے نا، جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو جو جملہ ہوتا ہے، جو نکرہ ہوتا ہے، نکرے کی صفت جملہ بن سکتا ہے. اس طرح یہاں پر کتاب موصوف ہے اور ینطق بالحق کی صفت ہے اس کی. تو ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے، مکتوب کے معنی میں ہے. ابھی اس کے نکرہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی، انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں. چاہیے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھیں کہ کتاب جو ہے نا وہ ہمیشہ اس معنی میں نہیں ہوتا کہ جس طرح یہ کتاب ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ کتاب اس معنی میں ہو، بعض دفعہ مکتوب کے معنی میں یہ کتاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب مکتوب کے معنی میں ہوتا ہے، کوئی بھی لکھی ہوئی چیز کتاب ہے. کہ اگر ایک صفحے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے وہ صفحہ بھی کتاب ہے مکتوب کے معنی میں. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی شیخ صاحب. جی جی شیخ. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ ہم جب پکڑتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، اچانک وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں. تو ان سے کہا جاتا ہے لا تجأروا اليوم، آج تم اپنی چیخو پکار مت کرو، انکم منا لا تنصرون، آج ہمارے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی بھی مدد اور نصرت نہیں کی جائے گی. عذاب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً ہماری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی، لیکن فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے. تم ان آیات کو کسی بھی کوئی بھی قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے. تم ان آیات کے ذریعے واعظ اور عبرت جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے تھے، ان پر کان نہیں دھرتے تھے، بلکہ تم اپنی ایڑیوں کے بل علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل تنکسون، پھر جاتے تھے. مستکبرین، اس حال میں کہ تم تکبر کر رہے ہوتے تھے، بھی اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ساتھ تکبر کر رہے ہوتے تھے. یہ جو بھی ہے نا، بھی اگر ہم اس کو جوڑیں مستکبرینہ کے ساتھ، مستکبرینہ کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑیں تو اس سے مراد ہے قرآن. یعنی کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں اس قرآن کی، یعنی کہ فکنتم علی اعقابکم،
تم اپنی ایڑیوں کے بل تنکسونا پھر جاتے تھے، مستکبرین بھی اس حال میں کہ تم اس قرآن سے تکبر کر رہے ہوتے تھے، سامرن تہجرون اور تم قصہ گوئی کر رہے ہوتے تھے، قصہ گوئی کر رہے ہوتے تھے، اور تہجرون جرا یہجرو جرن، اس کا معنی ہوتا ہے ہذیان بکنا، فضول یاوہ گوئی کرنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ بالکل ہذیان بک رہا ہے، یا ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تھوڑا غیر مناسب ہے، اس طرح ہم کہتے ہیں بکواس کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ فالتو باتیں کر رہا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں حجرن۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی نشے میں ہوتا ہے تو وہ منہ سے جو بھی اس کے منہ میں آ رہا ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ مستکبرین بھی سامرن تہجرون، اور تم قصہ گوئی کرتے ہوئے رات گزارتے ہو اس حال میں کہ تم جو ہے وہ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ معنی اس صورت میں ہے جب بہی کو ہم مستکبرینہ کے ساتھ جوڑ دیں، لیکن اگر ہم بہی کو آگے سامرن تہجرون کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر بہی کی ہی ضمیر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ کنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین، تم اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پھر جاتے ہو اس حال میں کہ تم تکبر کرنے والے ہوتے ہو، اور بہی سامرن تہجرون، اور اس بیت اللہ میں، بہی بالبیتی، بی بیت اللہ، اس بیت اللہ میں، فی ہی کے معنی میں ہوگا، سامرن قصہ گوئی کرتے ہو، رات گزارتے ہو قصہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون اور فضول بکتے رہتے ہو، فضول یاوہ گوئی کرتے رہتے ہو۔ دونوں طرح معنی سیدھا ہے، معنی دونوں طرح بنتا ہے، لیکن پہلا معنی ذرا زیادہ صاف ہے۔ مستکبرین بھی، تم اس قرآن سے تکبر کرتے ہو، اور سامرن تہجرون، قصہ گوئی کرتے ہوئے، فضول باتیں کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہو۔ فلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، کیا ان لوگوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام جاءهم، یا پھر ان کے پاس آ گیا ہے ما لم يأت آباءهم الاولین، کہ وہ چیز ان کے پاس آئی ہے کہ جو ان کے بڑوں کے پاس، ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی کہ یہ توحید کا پیغام، یعنی کہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی کہ جو ان کے پاس پیغام آیا ہے وہ وہی پیغام ہے جو کہ ان کے بڑوں کے پاس بھی آیا تھا، جو کہ پچھلی اقوام کے پاس بھی آیا تھا۔ توحید کا جو درس ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ان کے پاس آیا ہے اور ان سے پہلے کبھی دنیا میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف اقوام کے پاس جو ہے یہ توحید کا پیغام آیا ہے۔ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، فہم لہ منکرون، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ اس کا انکار تو اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ ہم یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو مجنون، اس کو تو جنون لاحق ہے، اس کو جو ہے وہ پاگل پن لاحق ہے، ایسا نہیں ہے، لیس بہ جنون، اس کو کوئی پاگل پن نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بل جاءہم بالحق کی، اصل بات یہ ہے کہ یہ نبی ان کے پاس حق لے کر آ گیا ہے، اور وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان لوگوں کی اکثریت، للحق کارہون، حق کو ناپسند جانتی ہے، یعنی کہ اس نبی کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو پاگل پن لاحق ہے، تو اس کو کوئی پاگل پن لاحق نہیں ہے، اصل بات یہ ہے وہ جو پیغام لے کر آیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، وہ تمہیں ناپسند ہے، اصل بات یہ ہے، ورنہ نبی کو کوئی پاگل پن لاحق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم ایک کام کرو کہ اے نبی، آپ جو ہے نا وہ آپ کی باقی باتیں تو چلے ہم مان لیں گے، لیکن آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں۔ کون سے مسئلے میں کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں وہ؟ توحید کے مسئلے میں، مسئلہ توحید کے، جی ہاں، توحید کے مسئلے میں۔ کیا نام ہے جی گڑیا کا، چھوٹی گڑیا کا کیا نام ہے؟ بیرا، ماشاء اللہ، عبیرہ شیخ صاحب۔ ماشاء اللہ۔ تو وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر فرض کرو کہ حق جو ہے وہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، اگر نبی جو ہے وہ وحی کے اندر اپنی طرف سے اپنی من پسند یعنی کہ ان لوگوں کی چاہت کے مطابق تبدیلی کر لے، اس کا تو مطلب ہے کہ وہی ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگ گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اور اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، فاسد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے زمین، آسمان بھی اور زمین بھی اور جو کوئی بھی اس کے اندر ہے وہ فاسد ہو جائیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق اتباع کرے ان لوگوں کی خواہشات کی تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو فاسد ہو جائیں گے آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان دونوں کے درمیان ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ان کے پاس ہم لے آئے ہیں ان کے لیے نصیحت کا سامان، فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ اپنی اس نصیحت کے سامان سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو ام تسألہم خرجن، تو کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے مزدوری طلب کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی مال طلب کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ فخراج ربک خیر، آپ کے رب کی مزدوری اور آپ کا رب جو بدلہ دے گا وہ بہتر ہے، وہ بہت اچھا ہے ان لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے۔ وہو خیر الرازقین، اور اللہ جو ہے وہ بہترین، سب سے بہترین رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، جس راستے کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں وہ اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ لَنَاكِبُونَ، اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ ان کو جس توحید کی طرف بلا رہے ہیں یہ لوگ اس راستے سے جو ہے وہ اس راستے سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں، اس راستے پر نہیں ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور جس مصیبت میں یہ گرفتار ہیں اس کو ہم ان سے دور کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا سَبَتَ بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، ہم کھول دیں، دور کر دیں اس مصیبت کو جو ابھی ان پر ہے، یعنی کہ یہ لوگ جب ان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو تب یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اگر ہم ان کی اس آفت اور مصیبت کو دور کر دیں اور ان پر ہم رحم کر دیں تو للجوا فی طغیانہم یعمہون، یہ دوبارہ اپنی اسی سرکشی کے اندر جو ہے وہ اندھوں کی طرح اسی میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، اسی میں گھس جاتے ہیں۔ جو ہوتا ہے نا عمہ، عین میم ہا، یہ کہتے ہیں دل کے اندھے ہونے کو، اور جو ہوتا ہے نا عین میم یا عمہ، یہ ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہے بصارت کا زائل ہونا، ایک ہے بصیرت کا زائل ہونا۔ تو عمہ جو ہوتا ہے عین میم ہا، یہ بصیرت کے زائل ہونے کو کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ جو ہے وہ پکڑا، یعنی کہ چھوٹے موٹے جو عذاب ان پر آتے رہتے ہیں۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کے لیے عاجزی اور اللہ کے لیے اطاعت جو ہے وہ نہیں اختیار کی۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ ہم جب ان پر کھول دیں گے بابن، ایک ایسا دروازہ کہ ذا عذاب شدید، جو بڑے ہی شدید دروازے والا، شدید عذاب والا ہوگا، جب ہم ان پر اپنے شدید عذاب کو جو ہے وہ ان پر نازل کر دیں گے تو اذا ہم فیہ مبلسون، تو بس اچانک یہ اس بڑے عذاب کے اندر مایوس ہوتے پھر جائیں، یعنی کہ اس وقت پھر یہ ہر قسم کی خیر سے اور ہر قسم کی آسانی سے جو ہے یہ مایوس ہو جاتے ہیں، اس وقت جو ہے یہ مایوس ہو جاتے ہیں جب ان پر جو ہے وہ بڑا عذاب آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہاں سے جو ہے وہ چوتھا باب ہے سورت کا، آیت نمبر 78 سے آخر تک۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔